یہ حیدرآباد کالونی مجھے نہیں معلوم کہ حیدرآباد سندھ والی ہے حیدرآباد دکن والی، لیکن کہیں کی بھی ہو، وہ جو کہا گیا ہے کہ محبت میں علی کی دیکھ ناجی وہ ہے دل بھی میرا حیدرآباد، تو بہرحال جو ہے وہ انشاءاللہ. اور یہ جو ہے حیدرآباد پہ یاد ہے ہمارے ایک بہت اچھے شاعر اور ذاکر بھی تھے ڈاکٹر شجاعت علی بیگ محب حیدرآبادی صاحب. تو وہ جو ہے بڑے اچھے شاعر تھے اور بہت مزے کے ان کے کلام تھے. ان کا شعر ہے بہت اچھا، جیسے مجھے یاد آ جائے گا آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا. اور کل جو جہاں میں حاضری دینے کے لیے میں مجلس میں حاضر ہوں گا تو 100 ثانی ہوگی، اور 100 ثانی بغیر بازوؤں کے وہ آپ دیکھیے گا کہ اکیلا آدمی جو ہے پردیس میں جب پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے سعادت بازو رہتی ماشاء اللہ یقینیاں ہوں گی، اچھے پڑھنے والے بھی ہیں، مگر وہ جس طرح کرکٹ کی مثال میں جمیل بھائی کو کہ اپنا ہی بیٹ جو ہوتا ہے وہ بیٹنگ ہوتا ہے، ویسے تو بیٹ کہیں نہ کہیں سے ہر طرح مل ہی جاتا ہے، لیکن اپنا بندہ ہوتا ہے. تو بہت اچھے سوفان اور لیکن بازو یہاں ہو سکتا ہے میں کہ اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوگا. ہمارے استاد محترم تھے استاد ماشور علی خان حیدری صاحب اور ان کے بھائی اشتیاق علی خان صاحب، انہوں نے ایک بار مجھے بلایا، میں نہیں پہنچ سکا تو انہوں نے بہت ہی یعنی غلط آدمی کو بازو بنا کے لے گئے. میں گیا ڈرتے ایک ہفتے بعد میں نے کہا استاد وہ یوں ہو گیا تھا میں نہیں حاضر ہو سکا تھا. کہنے لگے وہ میں فلانے کو لے گیا تھا. تو میں نے کہا میں نہیں آیا تھا تو آپ اس کو کیوں لے گئے تھے؟ کل بات یہ کہ طبیعت میری بھی خراب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں اس کو لے جاؤں گا تو یہ جب خرابی کرے گا تو ایک تو مقابلتاً میں بہتر لگوں گا، دوسری بات یہ کہ لوگ سمجھیں گے یہ تو استاد ہے، یہ آدمی خراب کر رہا ہے. کل میں ہو سکتا ہے کہ میں بازو میرے صاحب میں جو ہوں وہ یہ کامل حکومت اسٹیٹ میں بھی کچھ نئے بند انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. کل 12 سوستانی اور حیدرآباد کالونی جو ہے وہاں انشاءاللہ کچھ نئے پرانی جیسی تعمیر حکم ہوگا وہ منصوبہ پیش کر دوں گا. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے. بات یہ کہ مکہ اور مدینہ اور وہاں والوں کو برا کہنے کی مجموعی طور پہ انفرادی طور پہ تو کہنا ہے نہیں مان ہے، نہ کہنا بری بات ہے جو غلط ہے اس کو، لیکن مجموعی طور پر اس بستی اور وہاں کی بستی والوں کو برا بھلا کہنے کی بلکہ برا کہنے کی ممانعت کی گئی ہے. ورنہ ہم کوفے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور کوفیوں کا یقیناً کردار جو ہے کوئی قابل رشک نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، شام والوں تو شام تو خیر تھی ہی مولا کی دشمن چھاونی اور دارالخلافہ، وہ تو تھا ہی ہمارے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہماری جو قبریں وہاں حکومت کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ شام تو ہمارا تھا ہی ناموافق. کوفہ ہم برا بھلا ضرور کہتے ہیں انہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تاریخ کربلا میں جہاں مولا ہر قدم پر واپس بھیج رہے ہیں سب کو اپنے یعنی اہل خانہ تک کو اور اپنے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیش کر جا کی ہے اور جہاں ان سے کہا ہے کہ چلے جاؤ. اگر تاریخ کربلا میں کسی کو مولا نے باقاعدہ عمومی دعوت جو تھی وہ تو سب کے لیے تھی عالم ناصرین کی، یا انہیں حق و باطل کی دعوت وہ تو اور اس کی تمیز اور جو مولا کا کام تھا. لیکن اگر مولا نے کسی کو باقاعدہ خط لکھ کر بلایا ہے مالک کربلا میں تو وہ کوفے کی شخصیت حبیب نے مدح ہے.
سب سے پہلے جسے خیال آیا ہے، چاہے وہ حضرت امیر مختار ہو، چاہے وہ توابین کی جماعت ہو، تو وہ بھی کفر واقع کو آیا ہے۔ بہت سارے کردار آپ کو تاریخ کربلا میں ملیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کا بھی کردار کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ راتوں رات جو ہے مدینہ چھوڑ کر مدینہ والا جو ہے وہ جا رہا ہے، اور وارث حج جو خود عین حج ہے اور مقصود حج ہے، وہ احرام توڑ کر اور اپنے یعنی بال بچوں کے ساتھ تپتے میدان میں وہ نکل رہا ہے، اور امت جو ہے دور دراز سے حج کرنے آ رہی ہے۔ یعنی معلوم وہ کون لوگ تھے اور کیسا حج تھا کہ جنہوں نے فرزند رسول کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو روک نہیں سکتے تو ان کے ساتھ نکل لیتے کہ یہ کیسا حج ہے کہ جو فرزند رسول احرام توڑ کر جا رہا ہے۔ زخم ہے بھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ آئی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب ایمان آئیں گے۔ دیکھیے ہمارے شاعر ہے شادہ دہلوی صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ علی کی آنکھ کے تارے غروب ہوتے رہے، کبھی رسول کی خاطر کبھی خدا کی۔ جتنے بھی غزوات ہیں یہ سب دین اسلام کی، اللہ کی اور حضور کی لڑائیاں تھیں جو مولا علی نے لڑی، اور یہ ظاہر تینوں کی کوئی الگ ہیں بھی نہیں، ہمارے ائمہ کو سب نے مانا ہے یعنی، اور اس معاملے میں ہم اور اغیار بہت سارے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذات کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ تو وہ تو بنو جو ہم آج عید مبارکہ کے شب میں بیٹھے ہیں تو بنو نجران نے بھی مانا ہے، ان کی ذات کو تو سب نے مانا ہے، بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں ہمارے ائمہ کو مشرکین یا کفار یا منافقین کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولا امام حسین ہوں یا امام امیر المومنین ہوں، ان کو کوئی میدان جنگ میں کوئی لڑتے ہوئے کوئی بیٹھے شہید کر دیتا۔ یہ تو سارا جو ہے ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ سارے دکھ اور غیبت بھی ہے، تو یہ مسلمانوں ہی کے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے۔ ایک ایک چکائیں گے جب ایمان آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی سمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار جائیں گے، مار جائیں گے جب ایمان آئیں گے۔ بڑی آپشن یہ ہے کہ شاید ہم سب صحابہ کرام کو خدا نخواستہ مخالف کے دشمن ہیں۔ سچی بات نہیں کہ یہ اہل بیت تو مکتبہ لدنی کے تربیت یافتہ تھے، صحابہ کرام میں سے جو مخلصین ہیں ان پنجتین کے اور حضور کے تربیت یافتہ وہ صحابہ کرام ہی ہیں جو واقعی مخلصین ہیں، اور ان پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ اور یہ جو کچھ ان کے نام پر ہمارے یہاں ہو رہا ہے، سچی بات ہے کہ صحابہ کی جماعت سب جو ہے وہ ان کے ان کاموں سے ان باتوں سے یقیناً مطمئن نہیں ہوئے۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے،
سب ہی منہ چرائیں گے جب ایمان مانیں گے. یہ ہمارے مکروریہ شاکرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص میں کس قدر رجاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب ایمان مانیں گے. دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں. اور صاحب بات جہاں تک غیبتوں کی ہے، اس کے ہم نے نئے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ ساری برائیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں بس جی اللہ معاف کرے، بس چھوڑیے، بس کیا بتائیں. اچھا آپ یہ بتا دیں کوئی سے جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی، آپ یہ کہتے ہیں کہ بس پوچھو نہیں بس، تو وہ اس سے خطرناک جملہ ہے. اس میں تو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں موجود تو ہو سکتی ہیں سب آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا بس پوچھو نہیں، حتیٰ کہ وہ مر بھی گیا ہو تو ساری برائیاں کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں میاں بس اللہ رہے کہ رحمت کرے، مرحوم کی روح شرمندہ نہ ہو، وہ اچھی جگہ ہے بری جگہ ہے. اس پہ اکثر شاہ خان جو جیدی کہلاتے ہیں، ان کے چار مسئلے وہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں، وہ یاد آ گئے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر واپس اسی پر آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ صاحب اگر مجھے درے محبوب کا گدا کہنا تو گاف دال الف کو ذرا صفا کہنا، یعنی گدھا نہ کہنا، مطلب یہ ہے مطلب دیا تھا اصل شعر جس کے لیے بڑا خبیث و ذلیل و جہنمی تھا رقیب، یہ ہمارا غیبت کا جو نیا ہے. بڑا خبیث و ذلیل و جہنمی تھا رقیب، جو مر گیا ہے تو اب کیا اسے برا کہیں. دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب ایمان مانیں گے. یہ ہماری مجلس کی محفل یہ نیاز نہیں تیاری پوری کرتا ہے، وہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں. لہو لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے، کس طرح چھپائیں گے جب ایمان مانیں گے. نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہو لعبگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان در کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں سمجھتے ہیں. کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب ایمان مانیں گے. اللہ جل جو کہتے ہیں
کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا صرف جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ ہم دو نعت سوز و سلام اور منصبت نوبہ ہم یہی سنائیں سنائیں گے جب امام آئیں گے زہر نو اماموں کو اشکیان دل بایا اور گرایا دروازہ سیدہ پر جنتا ہوا مرتضیٰ سے مولا کو بھی شہید کروایا آل مصطفیٰ کو کیا مبتلا قلب و بلا کیا سزا نہ پائیں گے کیا سزا نہ پائیں گے جب امام آئیں گے ساری زندگی روئے خون عابد مبتل شام اور کوفہ میں بے کجا اونٹوں پر شہزادیوں کو شکیل لے گئے برہنہ سر وہ جو اس کٹھجیری سے چپ ہیں مظالم پر منہ کہاں چھپائیں گے منہ کہاں چھپائیں گے جب امام آئیں گے یا الہ العالمین جس ذکر کی سعادت حاصل کی گئی ہے اسی کے توسط سے اس درگاہ ہم پر دعا ہے کہ ہماری اس طرح عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے ہم ان گناہوں سے بچا کے جو دین دنیا میں خسارہ کا باعث ہو سکتے ہیں بالخصوص ان گناہوں سے بچا کے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حال جو مانے ہوتے ہیں جو بیمار ہیں وقت بیماری کا بڑا ملتے کاملہ اور اللہ کا فرمائے جو بسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور دوام استحکامت فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کا فرمائے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مقدس مقامات اور مومنین ابتلاء آزمائش اور محصور ہیں ان کو جلد سے جلد بحفاظت اور ریاض کچن سے آزاد کرائے تمام عالم اسلام آپس میں اتحادی اور ان کے لیے چائے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو بٹھاؤ گے تو بیٹھیں گے کے جو رنگا رنگ اسالیب ملے ہیں آج اس نعتیہ محفل مشاعرہ میں جو پاکستان و ہندوستان سے شرائے کرام شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب سید سبت جعفر زیدی، جناب عمران نقوی، جناب منظر بھوپالی اور جناب مظفر وارثی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اس نبی آخر الزمان کے ذکر کی محفل ہے جو سلطان جاگیر شمس و قمر ہے، شہزادہ وسعت بحر و بر ہے، مقصد امر کن ہے، وارث حل عطا ہے، مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، شافع روز جزا ہے، جو سراپا نور ہے، شافع کل مشہور ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے اور نام لینا سعادت ہے۔ مدحت سرکار کا حق ہم سے کیا ہوگا ادا، خالق ارض و سما ہے، خود ثنا خوان رسول۔
آغاز کرتی ہوں اپنے کلام سے. شہر نبی در خیر الورا پہ حاضری. میں تیرے تصور کی گھٹاؤں میں رہی ہوں. میں تیرے تصور میں تیرے تصور کی گھٹاؤں میں رہی ہوں. ہر گام مدینے کی فضاؤں میں رہی ہوں. میں تیرے تصور واللیل کی خوشبو ہے تو والشمس کی طلعت واللیل کی خوشبو ہے تو والشمس کی طلعت میں کیسی معطر سی ہواؤں میں رہی ہوں. میں کیسی معطر سی ہواؤں میں رہی ہوں. میں تیرے تصور میں سے تو پہنچی نہیں طیبہ کی گلی میں. میں سے تو پہنچی نہیں طیبہ کی گلی میں. سرکار مدینہ کی عطاؤں میں رہی ہوں. سرکار مدینہ کی عطاؤں میں رہی ہوں. میں تیرے تصور میں زہرا و زینب کی کنیزوں میں ہوں شامل. میں زہرا و زینب کی کنیزوں میں ہوں شامل. میں شاہ دو عالم کے گداؤں میں رہی ہوں. میں شاہ دو عالم کے گداؤں میں رہی ہوں. میں تیرے تصور کی. حفیظ طیب نے کہا تھا کہ وہی ساتیں تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی. بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی. میں تیرے تصور کی گھٹاؤں میں رہی ہوں.
ہر گام مدینے کی فضاؤں میں رہی ہوں میں تیرے تصور. ایک اور نعت کے چند اشعار کہ نعت کیا ہے مدحت خیر البشر خیر الورا، نعت کیا ہے دونوں عالم میں محمد کی ثنا، نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے اور ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان. اترا ہے درودوں کا سما نعت نبی سے، اترا ہے درودوں کا سما نعت نبی سے، مہکا ہے عقیدت کا جہان نعت نبی سے، اترا ہے درودوں کا سما نعت نبی سے، جو شعر نبی میں کبھی پلکوں پہ تھے لرزاں، جاگا ہے وہی درد نہاں نعت نبی سے، جاگا ہے وہی درد نہاں نعت نبی سے. سہیل قدیر صاحب. جو جذب و عقیدت سے تراشے میرے دل نے، جو جذب و عقیدت سے تراشے میرے دل نے، وہ لفظ ہوئے کہکشاں نعت نبی سے، جو جذب و عقیدت سے تراشے میرے دل نے، وہ لفظ ہوئے کہکشاں نعت نبی سے، مہکا ہے عقیدت کا جہان نعت نبی سے، اترا ہے درودوں کا سما نعت نبی سے، عشاق کے جذبوں کے تموج نے بتایا، عشاق کے جذبوں کے تموج نے بتایا، کیا گونجی ہے عقیدت کی اذاں نعت نبی سے، گونجی ہے عقیدت کی اذاں نعت نبی سے، عشاق کے جذبوں کے تموج
है अकीदत की अज़ां नाते नबी से, महका है अकीदत का जहां नाते नबी से, उतरा है दुरूदों का समा नाते नबी से। आप सबकी जानिब से दाद व तहसीन शुरा के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। और ये तो फिर महफिल मिलाद नबी है और आप सब माशाल्लाह बड़ा इल्म दानिश से रखने वाला ये मजमा है। उस शाख के जज्मों के तमबुज ने बताया गूंजी है अकीदत की अज़ां नाते नबी से, ये इश्क़ के मोहम्मद की बदौलत है के फर्रुख, ये इश्क़ के मोहम्मद की बदौलत है के फर्रुख, सोचों को मिला हुस्ने बयां नाते नबी से, सोचों को मिला हुस्ने बयां नाते नबी से, सोचों को मिला हुस्ने बयां नाते नबी से, उतरा है दुरूदों का समा नाते नबी से, महका है अकीदत का जहां नाते नबी से। मजहबी इरादत और जज्बे से लबरेज उम्दा शायरी के खालिक तशरीफ़ लाते हैं जनाब प्रोफेसर सिब्त हसन ज़ैदी। मोहम्मद इलियास साहब का, जमील ज़ैदी साहब का और वाक़ईन इसम बा मुसम्मा साहिब खुल्क़ मुरव्वत भाई मुरव्वत अहमद मुरव्वत साहब का, और यकीनन नात गोई और नात ख़ानी बजाय ख़ुद सादत उज़्मा है, लेकिन जो ज़ाती तौर पर मेरे लिए मकाम इंबिसात व इफ्तिखार है वो ये है कि जिन शख्सियात को दूर से देखना और सुनना भी अपने लिए शरफ़ समझता था, इस महफ़िल के तवस्सुत से उन्हें करीब से देखने, मिलने, उनके साथ बैठने, उनसे इस्तिफ़ादा करने और पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। मेरी मुराद हैं मंजर भोपाली साहब और बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब। कौन कहता है मुझे शान सिकंदर दे दे, मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे, इश्क जो तूने वैसे करनी को बख्शा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फुज़ूं तर दे दे, ताजवर भी मेरे कदमों में सआदत ढूंढे, ज़िना
زینت سر کو جو نالین پیغمبر سبحان اللہ، دوبارہ پڑھیے مکرر، دے دے بہت زینت سر کو جو نالین پیغمبر دے دے، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویا، لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر، کیا کہنے، کیا کہنے، دے دے کیا کہنے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر، بہت مکرر دے مکرر، دے وسعت تیرے رزق، محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر، دے دے ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر، دے دے سبت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیغمبر، دے دے جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر، دے دے خیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، تصورات میں آنے لگا ہے کوئے رسول، کبھی ہوا ہے چمن کی طرف سے ان کا گزر، جو آ رہی ہے ابھی تک گلوں سے بوئے رسول، بتا سکیں گے یہ سلمان فارسی
فارسی و بلال بتا سکیں گے سلمان فارسی و بلال بتا سکیں گے یہ سلمان فارسی و بلال کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صبا سلام تو کہہ دے نہ ہم غریبوں کا صبا سلام تو کہہ دے نہ ہم غریبوں کا کبھی گزر ہو اگر تیرا سوئے کوئے رسول الہی علم و عمل دے وہ سبت جعفر کو کہ سرخ روح ہو وہ محشر میں روبرو رسول. خوب. پروفیسر سید سبت جعفر زیدی ابھی نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جس میں التجائیہ اشعار بھی تھے اور دعائیہ اشعار بھی تھے کہ تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے. حفیظ طائب نے کہا تھا، بائی چانس ایسا ہو رہا ہے کہ میں 2-3 بار انہی کی شعر کوٹ کر رہی ہوں اور ان پہ ایک بہت خوبصورت کتاب بھی لائے ہیں عمران نقوی، انہی کی ترتیب و تدوین ہے یہ. انہوں نے فرمایا کہ نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے، نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے، کچھ نہ کچھ اور کچھ کتاب و علم سیرت شرط ہے، اور اس میں ہے لازم جمال فن بھی اوج فکر بھی، اس میں ہے لازم جمال فن بھی اوج فکر بھی، جتنی ممکن ہو خیالوں کی طہارت شرط ہے. گر ادب پہلا قرینہ ہے ثنا کے شہر میں، گر ادب پہلا قرینہ ہے ثنا کے شہر میں، ہر قدم اس راہ میں عجز طبیعت شرط ہے. معروف شاعر، ادیب، صحافی، روزنامہ نوائے وقت کے جریدہ ادب کے انچارج ہیں، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا ادبی ایڈیشن پڑھنے کا. شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا کے ساتھ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عمران نقوی. جناب صدر کی اجازت سے نعت کا مطلع. بھلے نصیب کہ اب ہوں ثنا کے رستے پر، بھلے نصیب کہ اب ہوں ثنا کے رستے پر، میرا چراغ جلے گا ہوا کے رستے پر. بھلے نصیب کہ اب ہوں ثنا کے رستے پر، میرا چراغ جلے گا ہوا کے رستے پر. نظر میں شہر نبی کی مسافتیں اتریں، در قبول کھلا ہے دعا کے رستے پر. نظر میں بھلے نصیب کہ اب ہوں ثنا کے رستے پر، میرا چراغ جلے گا ہوا کے رستے پر. نظر میں شہر نبی کی مسافتیں اتریں، در قبول کھلا ہے دعا کے رستے پر. اور طلوع حسن بصیرت بہار لے آیا، طلوع حسن بصیرت بہار لے آیا، کسی نے پھول کھلائے ہرا کے رستے پر. طلوع حسن بصیرت بہار لے آیا، کسی نے پھول کھلائے ہرا کے رستے پر. اور ہزار شکر کہ وہ نقش پا نظر آیا، ہزار شکر
کہ وہ نقش پا نظر آیا، سفر میرا تھا وگرنہ فنا کے رستے پر۔ ہزار شکر کہ وہ نقش پا نظر آیا، سفر میرا تھا وگرنہ فنا کے رستے پر۔ اور فرات عصر نئی کربلا کہانی سوچ، فرات عصر نئی کربلا کہانی سوچ، نکل پڑا ہوں میں آل ابا کے رستے واہ پر۔ واہ، دوبارہ پڑھیے۔ فرات عصر نئی کربلا کہانی نئی سوچ۔ کربلا کہانی سوچ، سبحان اللہ۔ نکل پڑا ہوں میں آل ابا کے رستے دوبارہ پر۔ پڑھیے۔ فرات عصر نئی کربلا کہانی سوچ، نکل پڑا ہوں میں آل ابا کے رستے پر۔ بھلے نصیب کہ اب ہوں ثنا کے رستے پر، میرا چراغ جلے گا ہوا کے رستے پر۔ نعت کی بات ہو رہی ہے، حافظ افضل فقیر کا شعر میں نے آپ کو سنایا، خورشید رضوی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نعت کے حوالے سے کہ شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت لکھنے کا خیال آئے تو چپ ہو جائیے۔ واہ واہ واہ۔ خیال خواجہ بطحہ میں شام کرتے ہوئے، خیال خواجہ بطحہ میں شام کرتے ہوئے، مہک رہا ہوں سحر سے کلام کرتے ہوئے۔ خیال خواجہ بطحہ میں شام کرتے ہوئے، مہک رہا ہوں سحر سے کلام کرتے ہوئے، اور خدا نے کن بھی کہا اہتمام کرتے ہوئے۔ خدا نے کن بھی کہا اہتمام کرتے ہوئے، یہ آسماں یہ زمین تیرے نام کرتے ہوئے۔ واہ واہ۔ خدا نے کن بھی کہا اہتمام کرتے ہوئے، مہک رہا ہوں سحر سے کلام کرتے ہوئے، خدا نے کن بھی کہا اہتمام کرتے ہوئے، یہ آسماں یہ زمین تیرے نام کرتے ہوئے، اور میں اپنی روح کے مکے میں آن پہنچا ہوں۔ واہ واہ۔ میں اپنی روح کے مکے میں آن پہنچا ہوں، نبی کا اسوہ کامل امام کرتے ہوئے۔ میں اپنی روح کے مکے میں آن پہنچا ہوں، نبی کا اسوہ کامل امام کرتے ہوئے۔ اور اگلی نعت سے پہلے پھر ایک شعر اسلم کولسری کا یاد آ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، یہاں تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، حضور کی ثنا تو پھر حضور کی ثنا ہوئی۔ یہاں تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، حضور کی ثنا تو پھر حضور کی ثنا ہوئی۔ یہ جو ایک راہ مدینے کی طرف جاتی ہے، یہ جو ایک راہ مدینے کی طرف جاتی ہے، زندگی اصل میں جینے کی طرف جاتی ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ یہ جو ایک راہ مدینے کی طرف جاتی ہے، زندگی اصل میں جینے کی طرف جاتی ہے، اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن، اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن، زیست جب تیرے کرینے کی طرف جاتی ہے، اس کے رستے میں ہوا کرتی ہے شمع روشن، زیست جب تیرے کرینے کی طرف جاتی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، کچھ اس احساس کے ساتھ کہ دھڑکنے جب ورفعنا لک ذکرک لکھیں، دھڑکنے جب ورفعنا لک ذکرک لکھیں، فکر پھر نعت کے زینے کی طرف جاتی ہے۔ دوبارہ پڑھیے۔ دھڑکنے جب ورفعنا لک ذکرک لکھیں، فکر پھر نعت کے زینے کی طرف جاتی ہے، اور نا امیدی کی سیاہی اگر اندھا کر دے، نا امیدی کی سیاہی اگر اندھا کر دے، آنکھ اس نور نگینے کی طرف جاتی ہے۔ نا امیدی کی سیاہی اگر اندھا کر دے، آنکھ اس نور نگینے کی طرف جاتی ہے، اور روشنی ڈھونڈنے
किस समत चला तू नादां, रोशनी ढूंढने किस समत चला तू नादां, सारी दुनिया तो मदीने की तरफ जाती है। बहुत अच्छी, बहुत नाउमीदी की स्याही अगर अंधा कर दे, आंख उस नूर नगीने की तरफ जाती है। और रोशनी ढूंढने किस समत चला तू नादां, सारी दुनिया तो मदीने की तरफ जाती है। रोशनी ढूंढने किस समत चला तू नादां, सारी दुनिया तो मदीने की तरफ जाती है। अभी खूबसूरत आज़ाद नज़्म और नातिया कलाम पेश कर रहे थे जनाब इमरान नकवी। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, माह रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में ये महफ़िल नात हमें बख्शिश की अथर घड़ियाँ फराहम कर रही है। ऐसी महाफिल का इनकाद और इनमें शिरकत, ये सब खुदा और हबीब खुदा की तौफ़ीक़ व अता है, और इसका एक एक लम्हा बाइस सादत और रहमत खुदाबंदी के हसूल का ज़रिया है। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, बरे सग़ीर पाक व हिंद का मोतबर हवाला, बहुत से शेरी मजमुओं के खालिक जनाब मंज़र भोपाली हमारे अहद के उन मुंतखब शोरा में से हैं जो अवामी मकबूलियत और कलाम के मेयार के हवाले से मुनफरिद मकाम के हामिल हैं, जिनका तिलिस्माती तरन्नुम सामीन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मंज़र भोपाली। सांस लेना अता मोहम्मद की, चारों जानिब हवा मोहम्मद की, और क्यों न दो आतिशा हो रंगे बहार, रुत खुदा की फ़ज़ा मोहम्मद की। जनाब मंज़र भोपाली। दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, आदमी की क़ुव्वत भी खत्म हो गई होती, आदमी की क़ुव्वत भी। जिंदगी तो बाकी है मुस्तफा के सदक़े से, वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती, वरना आदमियत भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, आदमी की क़ुव्वत भी खत्म हो गई होती। जिंदगी तो बाकी है मुस्तफा के सदक़े से, वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती, वरना आदमियत भी। और चार मिसरे समात में इज़ात। दिल में अपने काबा है, रूह में मदीना है, दिल में अपने काबा है, रूह में मदीना है, एक फलक है बख्शिश का, एक उसका जीना है, एक फलक है बख्शिश का। उसवाए मोहम्मद से सीख हमने पाई है, दीन पर ही मरना है, दीन पर ही जीना है, दीन पर ही मरना है।
دین پر ہی جینا ہے، دل میں اپنے کعبہ ہے. اور یہ 4 مصرے اور سماعت فرما لیجیے گا، شاید کسی لائق ملاحظہ فرمائیے گا. دوستو مار کے باطل و حق یاد رکھو، اپنی تاریخ کے خون رنگ ورق یاد رکھو. دوستو مار کے باطل و حق یاد رکھو، اپنی تاریخ کے خون رنگ ورق یاد رکھو. زندہ رہنا ہے تو تسبیح بنا لو خود کو، جو محمد نے دیا ہے وہ سبق یاد رکھو. جو زندہ رہنا ہے تو تسبیح بنا لو خود کو، جو محمد نے دیا ہے وہ سبق یاد رکھو. جو محمد نے دیا ہے وہ سبق یاد رکھو. 4 مصرے اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی نعت کے چند شعر پیش کروں گا. رنگ لاتا ہے لہو دوست و مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. حضرات دیکھیے نعت پاک کے 2-3 شعر بہت خوبصورت نعتیں یہاں آپ کی خدمت میں پڑھی کہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں. میری ایک چھوٹی سی نعت ہے، ملاحظہ فرمائیں. کوشش کی ہے میں نے، شاید کسی لائق مطلع سماعت فرمائیے گا. سماعت فرمائیں. ذی مقام تھا، ذی مقام ہے، ذی مقام تھا، ذی مقام ہے. ان کا نام تھا، ان کا نام ہے. ذی مقام تھا، ذی مقام ہے. ان کا عرش سے ان کا فرش تک، ان کا عرش سے ان کا فرش تک احترام تھا، احترام ہے. احترام تھا، احترام ہے. ان کا عرش سے ان کا فرش تک، ان کا عرش سے ان کا فرش تک احترام تھا، احترام ہے. احترام تھا، احترام ہے. دشمن خدا دشمن نبی، دشمن خدا دشمن نبی ناتمام تھا، ناتمام ہے. ناتمام تھا، ناتمام ہے. دشمن خدا دشمن نبی، دشمن خدا دشمن نبی ناتمام تھا، ناتمام ہے. ناتمام تھا، ناتمام ہے. آپ کی عطا آپ کا کرم، آپ کی عطا آپ کا کرم جب بھی عام تھا،
اب بھی عام ہے، جب بھی عام تھا اب بھی عام ہے، آپ کی عطا آپ کا کرم، آپ کی عطا آپ کا کرم، جب بھی عام تھا اب بھی عام ہے، جب بھی عام تھا اب بھی عام ہے، کائنات میں بس خدا کے بعد، کائنات میں بس خدا کے بعد ان کا نام تھا، ان کا نام ہے، ان کا نام تھا، ان کا نام ہے، کائنات میں بس خدا کے بعد ان کا نام تھا، ان کا نام ہے، ان کا نام تھا، ان کا نام ہے، منظر غریب آپ کا نبی، منظر غریب آپ کا نبی، بس غلام تھا، بس غلام ہے، بس غلام تھا، بس غلام ہے، بس غلام تھا، بس غلام ہے، ان کا عرش سے ان کا فرش تک احترام تھا، احترام ہے، احترام تھا، احترام ہے، احترام، آپ کی عطا آپ کا کرم، آپ کی عطا آپ کا کرم، جب بھی عام تھا اب بھی عام ہے، جب بھی عام تھا اب بھی عام ہے، دشمن خدا دشمن نبی ناتمام تھا، ناتمام ہے، ناتمام تھا، ناتمام ہے۔ آزاد چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے نعت کا مطلع۔ کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، ہر طرف ہر جگہ مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، ورد کرتے ہیں دن رات اس نام کا، ورد کرتے ہیں دن رات اس نام کا، پھول خوشبو صبا مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اور شعر دیکھیے شاید کسی لائق ہو، سدرۃ المنتہا سے جو آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے جو آگے بڑھے، لامکان کہا مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا سے جو آگے بڑھے، لامکان کہا مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما
مصطفیٰ مصطفیٰ، موسموں کی زباں پر درود اور سلام، موسموں کی زباں پر درود اور سلام، دھڑکنوں کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، ہر طرف ہر جگہ مصطفیٰ مصطفیٰ، کون جلوہ نما مصطفیٰ مصطفیٰ، اداس کیوں ہو اداس کیوں ہو، اداس کیوں ہو اداس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو، بتاؤ تم بدحواس کیوں ہو، بندے کی اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، جو ہو چکا اس پہ خاک ڈالو، نئے نئے راستے نکالو، اڑانے ٹوٹے پروں میں بھر لو، ہوا کے لشکر کو فتح کر لو، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بن ملازہ فرمائیے، جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے، جہاں میں عزت ہی زندگی ہے، تمہاری تاریخ خود ہے شاہد، کرشمے کیا کر چکے مجاہد، تمہیں شہادت نے کیا دکھایا، یزید کو خاک میں ملایا، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بندے کے حضرات، جو چاروں جانب سے گھر گئے ہو، تو تم بھی تلوار بن کے اٹھو، ملے گی فتح مبین ایک دن، تمہاری ہوگی زمین ایک دن، محافظ اپنے جو تم بنو گے، تو سر اٹھا کر بھی جی سکو گے، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بند ملازہ فرمائیے، گراؤ پھر اب رہا کے سر پر، طیور بن کر عمل کے کنکر، گراؤ پھر اب رہا کے سر پر، طیور بن کر عمل کے کنکر، اجل کا بیکار خوف چھوڑو، شکستہ یہ اتحاد جوڑو، پکڑ لو زنجیر لا الہ، ملے گا تم کو تمہارا چاہا، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا،
بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ گراؤ پھر اب رہا کے سر پر طیور بن کر عمل کے کنکر، اجل کا بیکار خوف چھوڑو، شکستہ یہ اتحاد جوڑو، پکڑ لو زنجیر لا الہ، ملے گا تم کو تمہارا چاہا، اداس ہونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ بن ملازہ فرمائیے، لگاؤ ضرب کلیم بڑھ کر تمام فرعونیت کے سر پر، بد کی ہے راہ بند کر دو، خدا کا پرچم بلند کر دو، نبی کا تم پر ابھی کرم ہے، تمہارے اندر علی کا دم ہے، اداس ہونے لگاؤ ضرب کلیم بڑھ کر تمام فرعونیت کے سر پر، بد کی ہے راہ بند کر دو، خدا کا پرچم بلند کر دو، نبی کا تم پر ابھی کرم ہے، تمہارے اندر علی کا دم ہے، اداس ہونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ حضرات بن ملازہ فرمائیے گا، تمہیں تو قرآن پر یقین ہے، تمہاری تقدیر دل نشیں ہے، نوید قرآن کہہ رہی ہے کہ تم مٹائے نہ مٹ سکو گے، تمہیں تو قرآن پر یقین ہے، تمہاری تقدیر دل نشیں ہے، نوید قرآن کہہ رہی ہے کہ تم مٹائے نہ مٹ سکو گے، جو تم مٹو گے تو پھر قیامت زمیں پہ برسے گی پھر نہ رحمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ یہ بند ملازہ فرمائی حضرات، ابھی ہے وقت عروج باقی، ابھی تو ہوگا ظہور مہدی، ابھی ہے وقت عروج باقی، ابھی تو ہوگا ظہور مہدی، ابھی تو دجال مارنا ہے، بدی کے لشکر کو ہارنا ہے، ابھی تو دنیا بنے گی جنت، ابھی تو ملنا ہے تاج عظمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ بتاؤ رونے سے فائدہ کیا؟ ابھی ہے وقت عروج باقی،
बाकी, अभी तो होगा ज़हूर मेहदी। अभी तो दज्जाल मारना है, बदी के लश्कर को हारना है। अभी तो दुनिया बनेगी जन्नत, अभी तो मिलना है ताजे अज़मत। उदास होने से फायदा क्या, बताओ रोने से फायदा क्या, बताओ रोने से फायदा क्या। आज़ाद नज़्म का आखिरी बंद। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करें, इसके अलावा कोई हमारे सामने टारगेट नहीं होना चाहिए। यही मेरा मकसद है इस नज़्म में मुलाज़ा फरमाई गया। ये वक्त माना है सख्त मुश्किल, इसी से होगा शऊर हासिल। क़बाए इल्म हुनर पहन कर बदल दो अब जिंदगी के मंजर। तुम अपनी फिरदौस खुद बनाओ, मसरतों की बहार लाओ। उदास होने से फायदा क्या, बताओ रोने से फायदा। देखिए हज़रात, एक नात पाक के 2-3 शेर और आपकी खिदमत पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। नबी का नाम ही ईमान की जवानी है। नबी का नाम ही ईमान की जवानी है। नबी का नाम ही ईमान की जवानी है। खुदा के बाद इन्हीं की तो हुक्मरानी है। खुदा के बाद उन्हीं की तो हुक्मरानी है। नबी का नाम ईमान की जवानी है। खुदा के बाद उन्हीं की तो हुक्मरानी है। उन्हीं पे ख़त्म रिसालत भी आदमियत भी, उन्हीं पे ख़त्म नबूवत भी आदमियत भी। न कोई सानी रब है न उनका सानी है। न कोई सानी रब है न उनका सानी है। फरेब व जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, फरेब व जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते। ये अहले हक पे मोहम्मद की मेहरबानी है। ये अहले हक पे मोहम्मद की मेहरबानी है। ये अहले हक पे मोहम्मद की मेहरबानी है। हज़रात, एक नज़्म और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, ये नज़्म यकजहती के नाम मेरी है। समाअत फरमाइएगा कि हमें मुख्तलिफ तरह से बांट दिया गया है। अगर हम सब एक हो जाएं तो यकीनन हम दुनिया हमारे सामने बिल्कुल बोनी नज़र आएगी। मेरी ये नज़्म आपके लिए एक पैगाम है, मुलाज़ा फरमाइएगा। यही कुरान की मंशा है, यही फरमा मोहम्मद का।
علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے، یہی فرمان محمد کا. علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے. بند دیکھیے حضرات، ہمیشہ ہی سیاست نے ہمیں بانٹا ہے خانوں میں. نہ بیٹھو تیر بن کر اب تو غیروں کی ہی کمانوں میں. محبت 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 حضرات، بہت شکریہ. ہمیشہ ہی سیاست نے ہمیں بانٹا ہے خانوں میں. نہ بیٹھو تیر بن کر اب تو غیروں کی کمانوں میں. رکھو محفوظ اپنی طاقتیں اپنے خزانوں میں. ہر ایک لالچ کو ٹھکراؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے، یہی فرمان محمد کا. علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. حضرات شعر بند دیکھیے گا، محبت ہے. خدا کی بھی ہدایت ہے، محمد کا بھی فرمانا، کہ باطل کے لیے فولاد کی دیوار بن جانا. بھلا کر رنجشیں ساری فقط ایمان کو اپنانا. رہے ایمان کو اپناؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے. اور بند ملاحظہ فرمائیے گا، ابابیلوں کا وہ لشکر مدد کو پھر سے آئے گا. محبت. ابابیلوں کا وہ لشکر مدد کو پھر سے آئے گا. نہ کوئی ظلم ڈھائے گا، نہ کوئی گھر جلائے گا. تڑپ کر جب پکارو گے خدا تم کو بچائے گا. مسلمانوں نہ گھبراؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے، یہی فرمان محمد کا. علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. یہ بند بھی سماعت فرمائیے. تمہاری ذلتوں کی ہو چکی اب انتہا، جاگو اٹھو کردار بدلو اے محمد مصطفیٰ والو. تمہاری ذلتوں کی ہو چکی اب انتہا، جاگو اٹھو کردار بدلو اے محمد والو. نمازیں پھر کرو قائم، پھر اس کا معجزہ دیکھو. نئی نسلوں کو سمجھاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے،
یہی فرما محمد کا علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. آخری بند سماعت فرمائیے. خدایا ایک اب کر دے، خدایا نیک اب کر دے، لہو میں کلمہ توحید کی وہ آگ پھر بھر دے، نہ جس میں موت کا ڈر ہو خدایا ہم کو وہ سر دے. دعا مانگے یہی آؤ، چلو سب ایک ہو جاؤ، چلو سب نیک ہو جاؤ. یہی قرآن کی منشا ہے، یہی فرما محمد کا علی نے بھی یہ بتلایا کہ دور اپنوں سے مت جاؤ. احساس شخصیت، مطلع توصیف و مدح و ثنا پر